رات کا گہرا اندھیرا جہاں امایا کے انتظار کو مایوسی میں بدل گیا تھا، وہیں اس کے ضبط کی مضبوط ڈور کی گرہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جبھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بجھتی امید کے جوت، اس کی خراب حالت اور فائق کا نظر انداز کرنا، دیر سے گھر آنا اس کے جذبات کو زبان دے گیا۔ میں مانتی ہوں میں اس گھر میں آپ کی خوشی بن کے نہیں آئی فائق، لیکن بیٹیاں تو آپ کی اپنی ہیں نا، ان کو بے پرواہی کی سزا کیوں دے رہے ہیں آپ؟ دلارا پھٹی تو پڑی تھی۔ جواب میں اس نے جس حیرت آمیز انداز میں اسے دیکھا، وہ اس کے انجانے پن اور حیرت پر اش اش کر اٹھی۔ گویا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کی توجہ کی کتنی طلبگار ہیں اور کتنا محسوس کرتی ہیں اس بات کو کہ آپ ان کی کسی بات میں بھی دلچسپی نہیں لیتے۔ فائق کے چہرے سے ندامت پھوٹ پڑی۔ 7 سالہ ازدواجی زندگی میں یہ پہلی شکایت تھی جو اس کے رویے کی وجہ سے دلارا کی طرف سے آئی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنی ذات پر فائق کی کتنی بے اعتنائی جھیلی تھی، فائق خود بھی اس کا گواہ تھا، لیکن وہ خوش تھی کیونکہ اس کا مقصد احسن طریقے سے پورا ہو رہا تھا۔ سگے رشتوں کے مابین پڑتی دوریاں سمٹ گئی تھیں، محبتیں قائم تھیں، رشتے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے یہی تو چاہا تھا، لیکن اب اس کی اپنے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیاں بھی خراج دیں گی۔ یہ اس کی برداشت سے بہت دور کی چیز تھی۔ فائق اس کے سامنے سر جھکائے کسی کرب کے عالم میں بہت ٹوٹا ہوا سا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی خفیف سی لرزش بھی اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ عجب اضطراب کے عالم میں ہتھیلیاں کھولتا اور بند کرتا جا رہا تھا۔ میں بہت دن سے یہی بات سوچ رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے آج خود ہی بات کر دی۔ دلارا کچھ ٹھٹک سی گئی۔ وہ لاکھ پزمردہ نڈھال اور فائق کے رویے سے شاکی سہی، لیکن اسے شرمندہ کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، نہ ابھی، نہ پہلے، نہ کبھی۔ وہ جانتی تھی ایک ٹوٹا اور بٹا ہوا شخص حصے میں آیا تو اسے جوڑنا پڑے گا، اور اس ٹوٹ کے جڑے ہوئے شخص میں جو لکیر جیسی دراڑ ہوگی وہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ کبھی مکمل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مکمل یہاں ہوتا ہی کون ہے؟ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں دلارا۔ میں تمہاری محبتوں اور خدمتوں کا وہ صلہ نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے۔ دلارا کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے تم سے کہا تو تھا کہ میں تمہیں محبت نہیں دے پاؤں گا، کہ وہ میرے بس میں نہیں، لیکن آج اس طرح تم نے ہماری بیٹیوں کے حق کی بات کی ہے، اس انداز میں کبھی اپنے لیے نہیں کی، اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے یہ اعتراف کرنے میں کہ… اس نے رک کر تھوک نکلا۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ کیسے اپنی بات سمجھاؤں تمہیں دلارا۔ میں نے تمہیں بہت لمبا اور بہت بے وجہ انتظار کروایا ہے۔ میں اپنی انا کے خول میں مقید رہا ہوں، جانے کتنا لمبا عرصہ۔ مجھے یہ بات قبول کرنے سے جانے کیا چیز روکتی رہی کہ میں تم سے کہہ ہی نہیں پایا کہ میرا گھر، میرا دل اور میری زندگی کو تم نے مکمل کر دیا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں ہچکچاتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی گزری زندگی میں اپنے جذبات کے ضائع ہو جانے کا کرب بہت دنوں تک جھیلا اور اپنی بے عزتی کا بہت سوگ منایا۔ ایسے میں جب میں تمہاری طرف دیکھتا تو تم مجھے ہمیشہ بہت مکمل، خوبصورت اور مطمئن دکھائی دیتی رہی تھی، اور اسی لحاظ سے خود سے بہت دور، بہت اونچائی پر، شاید جو قربانی تم نے ہم دونوں کے گھر والوں کے لیے دی، ایک ہارے ہوئے شخص کے ساتھ پوری زندگی بتانے کا فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تم نے یہ مشکل ترین کام کتنی آسانی سے کر لیا۔ میں ایک محبت نہیں نبھا پایا، تم محبت کے کتنے روپ نبھا رہی ہو۔ میں سوچتا ہوں تو خود کو تمہارے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنی اور تمہاری ذات کی الجھی ڈور کو ہی نہیں سلجھا پا رہا، تو بچیوں کے بارے میں تو میں نے اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ دلارا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بہت رک رک کر الجھ کے بول رہا تھا۔ اسے اپنی بات کہنے میں اب بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ غلط وقت پر کتھارسس کرنے بیٹھا تھا، جیسے کسی نے صرف خالی ہاتھوں کے سہارے جادوئی خزانے کی دیگ کا ڈھکن کھول دیا تھا۔ اب اس میں سے جو باہر ابل رہا تھا اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے کہہ لینے دو، آج مجھے اعتراف کر لینے دو کہ میں دل آویز کے سوا کسی اور کو اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں خود اپنی شریک حیات کے قابل نہیں ہوں گا، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دلارا کی برداشت کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ وہ بے اختیار اس کا بازو تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فائق نے اسے خاموش نہیں کرایا۔ اسے ابھی اور بھی کچھ کہنا تھا،
شاید بہت کچھ جو پچھلے سالوں سے اس کے اندر جمع ہو کر اس کی سانس گھونٹ رہا تھا۔ میں معافی مانگوں گا تم سے،